السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے ہی بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم اردو کے سبق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم نے سبق نمبر 20 پڑھنا ہے، جو اس کتاب کا آخری سبق ہے، اور اس کا عنوان ہے دعا۔ شاعر اپنے وطن کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی ہریالی، اس کے سرسبز و شادابی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی ترقی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی عظمت کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسی فضا عطا فرما، ایسی آب و ہوا عطا فرما کہ جس سے یہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور اس کا چہرہ نکھر کر ہمارے سامنے آئے، تحت نظر جو ہے وہ سبزہ سبزہ۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نظم میں شاعر نے کیا کیا کہا ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے، یعنی دعا۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے۔ اس شعر میں شاعر عرض وطن کے لیے ایسی بہار کی تمنا کر رہا ہے جو نہ صرف خطہ سرزمین پاکستان کو سرسبز و شاداب کر دے، بلکہ سارے براعظم ایشیا کی فضا کو نکھار دے۔ سارا خطہ زمین کی فضا صحت بخش اور نکھری ہو۔ شعر نمبر 2 ہے، یا رب میرے وطن کو ایک ایسی ہوا دے جو اس کے رخ سے گرد کے دھبے اتار دے۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسی ہوا کی آرزو کر رہا ہے کہ جس کے چلنے سے رخ وطن پر پڑے گرد کے دھبے مٹ جائیں، دھل جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اور اس کا چہرہ جو ہے صاف ستھرا اور نکھرا ہو جائے۔ شعر نمبر 3 ہے، یا رب وہ ابر بخش کے جو عرض پاک کو حد نظر تک امڈے ہوئے سبزہ زار دے۔ اس شعر میں شاعر بارگاہ خداوند میں عرض کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے وطن پر ایسی ابر رحمت بخش جو برسے تو سارے وطن عزیز سرسبز و شاداب ہو جائے، جس سمت بھی نگاہ اٹھے سرسبز و شاداب لہلاتے کھیت کھلیان ہوں، تیری نعمتوں سے مالا مال ہو، اس وطن کی سرزمین سونا اگائے، ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی تشنگی، شاخیں جو لٹ چکی ہیں انہیں برگ و بار دے۔ اس شعر میں شاعر بڑی ہی حسرت سے دعا کر رہا ہے کہ میرے اللہ، جو میرے وطن کے کھیت کھلیان بنجر ہو گئے ہیں، زمین سبزہ اگانے کے قابل ہو جائے، ان پر ایسا ابر برسا کہ ان کی پیاس بجھ جائے اور پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں، اور شاخیں جو مرجھا گئی ہیں انہیں پھر سے ثمر بار کر دے، یعنی وہ پھر سے پھولوں سے لد جائیں، ہر ایک شاخ پر پھل ترتازہ پیدا ہو جائیں۔ شاعر کی آرزو ہے کہ میرا وطن زرعی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ شعر نمبر 5، ہر فرد میری قوم کا ایک ایسا فرد ہو اپنی خوشی وطن کی خوشی پر جو وار دے۔ اس شعر میں شاعر یہ خواہش کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے وطن عزیز کے افراد میں قومی عزت و آبرو کا جذبہ بیدار ہو اور ملکی وقار کی تڑپ پیدا کر دے، اور انہیں ایسا فرد بنا دے جو اپنی خوشی کو وطن عزیز کی خوشی پر قربان کر دے۔ یہاں شاعر باہمی اتفاق و اتحاد اور ملکی سالمیت اور اس کے وقار و ترقی پر اپنی ذاتی خوشیاں اور ذاتی مفادات کو قربان کرنے کا اظہار کر رہا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، یہ خطہ زمیں معنون ہے تیرے نام، دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے۔ اس شعر میں شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے رب، یہ وطن تیرے نام سے منسوب ہے، چنانچہ اے اللہ اس خطہ زمین پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما اور اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے، جس سے یہ ساری دنیا میں ایک افضل مقام حاصل کر لے، یعنی معاشی طور پر یہ ترقی کرے اور مستحکم ہو جائے۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے اس دعا کو بڑی اچھے سے اور دھیان سے سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا، ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور اس سے آپ نے یہ بھی اخذ کر لیا ہوگا کہ مصنف جو ہے وہ وطن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے محبت اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے کہ وطن اس کا کیسا ہونا چاہیے، ترقی یافتہ ہونا چاہیے، عظیم ہونا چاہیے، دنیا میں اس کا نام روشن ہونا چاہیے، سرسبز و شاداب ہونا چاہیے۔ جی، اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کے مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔